اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو باقی کے سلسلے میں نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ اپنی 13ویں منزل اور کڑی کی طرف گامزن ہے. بحمد اللہ 12 حصے 12 پارٹ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا. 13ویں درس میں پیغامات میں مناسبات میں ہم حاضر ہو گئے ہیں. باقی جنت المعلا اور سید الشہداء جناب حمزہ اور مدینہ کی بہت سی مسجدیں اس اعتبار سے مسمار کر دی گئی کہ وہ محمد اور آل محمد کی طرف منسوب تھی، اور بے دردی کے ساتھ بہت بڑا جرم کیا گیا، بہت بڑا ظلم کیا گیا. بقی کو گرا کر اور ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ کریں کہ جناب حمزہ جو حمزہ ابن عبد المطلب، والدہ بالا بنت انیب یا وحیب ابن عبد مناف ابن زہرہ، عام الفیل ہاتھیوں والے سال 2 یا 4 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. ابو العمارہ، ابو الیعلا یا یغلا آپ کی کنیت ہے. القاب اسد اللہ سید الشہداء. اس مناسبت سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے اعتبار سے بھی اور سید الشہداء ہونے اعتبار سے اور پیغمبر اسلام نے آپ کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان کی. فرمایا جو میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر جفا کیا، ظلم کیا. اور خود رسول خدا جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر مطہر پہ جاتے تھے. شہزادی کونین ہفتے میں 2 دن جناب حمزہ سب سے پہلی تسبیح تاگے کی گھاٹ سے اور اس کے بعد قبر جناب حمزہ سے تسبیح بنائی ہے جناب سیدہ نے، اور بھی 34 دانے کی بنائی. ہم اس کو آرام کے لیے یا 100 تسبیحات پڑھنے کے لیے اسے 100 دانہ بناتے ہیں، انہیں یہ 34 دانے کی، اور اسی پہ 33 اسی پہ 33. خاک کربلا نہ ملے تو بہتر ہی ہے کہ انسان ہاتھ پہ تسبیح پڑھے، اس کی فضیلت ہے. پلاسٹک وغیرہ پہ اتنی فضیلت نہیں ہے، تو مجبوری میں.
آپ کے القاب اسد اللہ، سید الشہداء، آپ کے اولاد عمارہ، یعلا، عامر، آپ کے رشتہ دار عبد المطلب، ابو طالب پیغمبر اسلام، امیر المؤمنین، شہادت 15 شوال سن 3 ہجری، جو جنگ احد ہوئی تھی 3 ہجری میں، آپ اس میں شہید ہوئے۔ شہادت آپ کی غزوہ احد 15 شوال سن 3 ہجری میں واقع ہوئے، اور اس جنگ میں حمزہ حارث ابن عامر ابن نوفل کی بیٹی کے غلام، یا جبیر ابن مطعم کے غلام وحشی ابن حرب نے آپ کو شہید کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حارث کی بیٹی نے وحشی کو آزادی کا وعدہ دیا، اور اس کے عوض اس کو حکم دیا کہ اس کے باپ کے بدلے کے طور پر وہ جناب حمزہ کو قتل کر دے، جو جنگ بدر میں میرا باپ مارا گیا تھا۔ محمد یا حمزہ یا علی کو قتل کر کے اس کا بدلہ پورا کر دے۔ لیکن جناب حمزہ اور مولا کائنات رسول خدا تک اسے نہیں پہنچ پائے، تو اس نے جناب حمزہ سے بدلہ لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جبیر ابن مطعم نے اس کو آزادی کا وعدہ دیا اور کہا کہ اس کے چچا طعیمہ بنت عدی کے انتقال نے، جو جنگ بدر میں مارا گیا، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہند ابن عتبہ، جو ابی سفیان کی بیوی تھی، ان کا یہ باپ تھا، اور بھائی اور چچا غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ اور بدلہ لینے کے محرکات بنت حارث اور جبیر کے نسبت کے اس کے ہاں کچھ زیادہ ہی تھے، اور بعض روایات میں منقول ہے کہ ہند نے ابتدا میں سے وحشی کو مال و دولت کا وعدہ دیا، اور اس کو جرم کرنے کا ارتکاب کیا، اور اسے تلاش کیا، اسے اسکایا، اس کے آمادہ کیا کہ یہ جرم تم کر لو۔ ہند کا مسلح کرنا، یہ ہندہ جو ہے، مروی ہے کہ ہند بنت عتبہ نے نظر مانی تھی کہ حمزہ کا کلیجہ چبائے گی۔ وحشی نے ابتدا میں علی ابن ابی طالب کے قتل کا وعدہ دیا، لیکن میدان میں جا کر اس نے حمزہ سید الشہداء کو شہید کر دیا، اور ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ بنت عتبہ کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر۔ ہندہ نے اپنا لباس اور زیور وحشی کو دیا، اور وعدہ دیا کہ مکہ پہنچ کر 10 دینار بطور انعام اسے ادا کرے گی۔ بعد ازاں حمزہ کے جسم پر جان کے قریب آئی، اور بدن کا مسلح کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انگلیاں ہاتھ کاٹ دی، اور ان کے اعضاء جسمانی کے حصے کو، جسم کے ٹکڑے کو کاٹ کے اپنے گلے میں ہار بنایا اس ملونہ نے۔ اس کے کنگن، بالیاں، پازیب بنا لی، اور انہیں حمزہ کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے کے گئی۔ روایت میں ہے کہ معاویہ ابن مغیرہ اور ابو سفیان ابن حرب نے بھی حمزہ کے بدن کا مسلح کیا، اور اس پر چوٹیں لگائیں، ضربیں لگائیں، جناب حمزہ کے جسم کو اذیت پہنچائی۔ جناب حمزہ کے پیکرے جان کے حالت دیکھ کر بعض اصحاب قسم اٹھائی کہ وہ قریش کے 30 یا اس سے زیادہ افراد کا مسلح کریں گے، یعنی ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ایک جناب حمزہ کے بدلے میں 30 کو ہم یہی کریں گے۔ لیکن سورہ نحل آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اگرچہ مسلمانوں کو ہو بہو کارروائی کی اجازت دی گئی، مگر صبر کو بہتر چارہ کار قرار دیا۔ ارشاد ہوا، اور اگر تم لوگ سزا دو تو ویسے ہی جیسی تمہیں سزا دی گئی تھی، اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔
اسلام جانوروں کو بھی نہیں کہتا مسلح، کافروں کو بھی نہیں کرتا، لیکن جناب حمزہ کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے کہ جسم کے حصے کو ہار بنایا گیا. اب چلیے آگے، جناب حمزہ کے مقبرے کو گرا دیا اور ان کے لاشے کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ جناب حمزہ احد میں پہلے شہید ہیں جن کی نماز جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا. اور اس کے بعد شہداء کے باری باری لایا گیا اور حمزہ کے قریب رکھا گیا. آپ نے ان شہداء اور حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 70 مرتبہ حمزہ کے مستقل طور پر اور دیگر شہداء کے ہمراہ نماز جنازہ پڑھائی، اور حمزہ کی بہن صفیہ کے لائے ہوئے کپڑے کا کفن دیا. اور صفیہ کہتی رہیں کہ مجھے میرے بھائی کا چہرہ دکھا دو، لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ حمزہ ایسے زخمی ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، ظالموں نے اسے ہار بنایا اور گلے میں پہنا ہے ان کے جسم کے حصے، وہ بہن کیسے دیکھے گی، کیسے برداشت کرے گی. لیکن جناب بلال سے جناب صفیہ نے کہا میں گزر جاؤں گی، دیکھ کے چلی جاؤں گی. رسول خدا نے اپنی ابا جناب حمزہ کے جسم پہ ڈالا اور کچھ حصہ کھلا رہ گیا تو کچھ احد کی گھاس اکھاڑی اور جناب حمزہ کے جسم کو چھپانا شروع کر دیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ایک بہن آ رہی ہے بھائی، زخمی بھائی کے جنازے پر، بہن کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے کیسے ظلم ہوئے. کربلا دیکھیے آپ، بہن اپنے آپ کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دے رہی ہے. بھائی کا جنازہ کبھی گلا کٹا ہوا، کبھی بازو کٹا ہوا، کیونکہ مشرکین نے ان کے بدن کو برہنہ کر دیا تھا، بے لباس کر دیا تھا جناب حمزہ کو. تو بہن لباس لے کر آئی، اس لباس میں انہیں کفن دیا گیا. کم از کم صفیہ اس لائق تو تھیں کہ کفن لایا گیا، رسول جیسے مربی پہنانے والے ہیں. لیکن جناب زینب تڑپ کے یہی کہتی تھی بھیا حسین میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں ہاتھوں سے سایہ کر کے تمہارا کفن نہ کرتی، کہیں سے مانگ کے لاتی اور کفن بناتی. کربلا کی گرم ریت اڑ اڑ کے کفن بنتی جا رہی تھی. یہ جناب حمزہ ہے. اللہ اکبر. جناب حمزہ پہ گریا اور بکا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کی وہ حالت دیکھی تو رونے، اور پھر انصار کے اہل خانہ کو دیکھا تو اپنے شہداء کے لیے گریا اور بکا کر رہے تھے. تو فرمایا لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے. سعد ابن معاذ نے آپ کی بات سن لی اور انصاری خواتین کو رسول خدا کے گھر کے دروازے پر لائے اور انہوں نے حمزہ کے لیے گریا کیا. اس دن کے بعد بھی کوئی انصاری خواتین میں سے کوئی خاتون اپنے کسی مرحوم کے لیے رونا چاہتے تو پہلے حمزہ کے لیے گریا کرتی تھی، بکا کرتی تھی. مروی ہے کہ زینب بنت ابو سلمہ نے حمزہ کے سوگ میں 3 دن لباس عزا پہنا ہے. یہ کون ہے؟ دربار پیغمبر ہے، بزم پیغمبر ہے. پیغمبر اسلام تو بھی زندہ ہیں، حیات ہیں. پیغمبر اسلام منع کر دیتے کہ شہیدوں پہ گریا کیسا، یہ لباس غم پہننا کیسا، یہ اپنے اپنے مرحومین کو چھوڑ کر شہید پر رونا یہ کیسا. بدعت کے قصیدے پڑھنے والوں، بدعتی دین والوں، کم از کم اس سیرت پر تو عمل کرتے کہ پیغمبر نے سب کو منع کیا کہ ہمارے حمزہ کے اوپر رو. تم لوگ اپنے اپنے جنازے پر رو رہے ہو. سوگ منایا، گریا کیا، پیغمبر کے دروازے پر پرسہ دینے آئے. یہ بھی حالات تھے. بعد پیغمبر اسی دروازے پہ کیسا پرسہ دیا گیا، اور خود پیغمبر کا پرسہ آگ اور لکڑی کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، محسن کی شہادت کے ذریعے. کیسے حالات تھے. انہدام بقیع ہو، جنت المالا ہو،
مقبرہ جناب حمزہ ہو، ہر ایک کا درد ہمارے سینوں میں ہے۔ بقیت اللہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اصل وارث کی بارگاہ میں ہم فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ڈیٹیل شہدائے احد، خود احد کی جنگ، احد کے مارکے، احد کی مناسبتیں، احد کی مسجدیں، یہ ساری چیز ڈیٹیل کم از کم کئی گھنٹوں کی گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، میرے بہترین بھائی علی، میرے بہترین چچا حضرت حمزہ ہیں۔ جناب حمزہ اللہ اکبر شہید ہوئے۔ رسول کے ایک چچا کی قبر ویران کی گئی جنت المعلا میں، جناب ابو طالب، ایک چچا کی یہ قبر، بیوی جناب خدیجہ کی قبر، بیٹی جناب سیدہ کی قبر، نواز امام حسن کی قبر۔ کس کا گھر اجڑا؟ کس کی قبر ویران کی گئی؟ کس کے روضے توڑے گئے؟ خود رسول کے نا، رسول کے رشتہ داروں کے نا، رسول کے خاندان کے نا، رسول کے خون کا نا۔ دین کے لیے کون کام آیا؟ اہل بیت۔ دین کے راہ میں قربانیاں دینے والے کون؟ محمد اور آل محمد۔ اور اتنا ڈر قبروں سے، مرنے والوں سے اتنا ڈر؟ اس لیے کہ قبریں یہ قبریں نہیں ہیں، یہ ہدایت گاہیں ہیں، یہ پیغام بھیجنے والے ہیں، یہ ہدایت کرنے والے ہیں۔ کیسے کیسے پیغامات، معجزات، کرامات اور صفات الہی بانٹنے والے ہیں قبرستان میں۔ ورنہ کون ڈرتا قبروں سے کہ قبروں کے قریب نہیں جاؤ؟ وہ آج معلوم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو کام یہ زندگی میں ہدایت کرتے تھے وہی آج ان کی قبروں سے ہدایت جاری و ساری ہے۔ پیغامات، عطا، مہربانیاں، سخاوت سب کچھ جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ سید الشہداء پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام نے جو اپنی زندگی مبارک میں کارنامے انجام دیے ہیں، ان سب کی بہت زیادہ ستائش بیان کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے تاریخ میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جو سوار ہوں گے ان میں سے ایک حضرت حمزہ اور شیر خدا اور شیر پیغمبر خدا ایک اونٹنی عصبہ پر سوار ہوں گے ایک ساتھ، اور پورے محشر میں اس انداز سے نور بھرے منظر سے طالع ہوں گے، طلوع کریں گے، ظاہر ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جناب حمزہ کے ساتھ سوار ہوں گے ایک ہی اونٹنی پہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ عرش الہی کے ستون پر لکھا ہے، عرش الہی کے پلرز پہ لکھا ہے، حمزہ سید، حمزہ شیر خدا ہیں، شیر پیغمبر ہیں، شہداء کے سردار ہیں۔ جناب حمزہ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، پیغمبر کے شیر ہیں۔ اس بات کو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں کہا تھا۔ اوتینا الستہ، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا فرمائی، وفضلنا بالسبع، اور 7 چیزوں میں فضیلت دی کہ اسد اللہ ہم میں سے ہیں۔ جناب حمزہ ہم میں سے جو جانتا ہے جان لے، جو نہیں جانتا وہ سمجھ لو کہ اسد اللہ کس میں سے، کس کے؟
شیر پیغمبر خدا، تمام شہیدوں کے سردار، سید الشہداء، ان کا اتنا مقام ہے تو سید الشہداء امام حسین کا مقام کیا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ جنت کے ستون پہ لکھا ہے، تفصیلی گفتگو آئے گی۔ 15 شوال سن 3 ہجری شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب علیہ السلام اور شہداء احد پر امام عصر، مراجع اعظام، علماء حق اور آپ سب اشکبار آنکھوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑا غم ہے جن پر شہزادی گریہ کرنے جائیں، جن پر رسول خدا گریہ کریں، لوگوں کو آمادہ کریں کہ یقیناً جو ہے آپ جناب حمزہ سید الشہداء پر آ کے روئیں، گریہ کریں۔ یقیناً آپ دیکھیں اس سلسلے میں جنگ احد میں مسلمانوں اور مشرکوں میں کی پوزیشنیں کیا کیا آپ جانتے ہیں۔ صدر اسلام کے غزوات میں سے ایک اہم غزوہ جنگ احد ہے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 3 سال واقع ہوئی اور اس جنگ کی اہمیت مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان میں لڑائی کی روش کے پیش نظر ماضی سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کی تاریخ میں مشہور ہے۔ خدا تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں چند آیات اس جنگ کے مخصوص کے بارے میں بیان فرمایا۔ جنگ چند زاویوں سے خاص کر مسلمانوں کی شکست سے قابل توجہ قرار پائی۔ اس جنگ میں 5 جہات ہیں، 5 سمت ہیں جن کی جانچ ہونی چاہیے۔ لڑائی کا مقصد کیا تھا؟ اصل لڑائی کس سے تھی؟ لڑائی کے آثار اور نتائج کیا تھے؟ لڑائی کے مقدمات کے حصے میں چند مطالب بیان کرنے کے قابل۔ جنگ بدر کی تلافی کے لیے مشرکین کا یہ اقدام جنگ احد ہے۔ مشرکین سے جنگ کی آمادگی، ان کی کیفیت کے بارے میں مسلمانوں کے آپس میں صلاح مشورہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے طرف روانہ ہونے کا راستہ ہے۔ مشرکین اور مسلمانوں کے مورچے سنبھالنے کی جگہ ہے۔ احد کیا ہے؟ احد کی منزلوں میں اگر انسان جائے تو احد خود بتاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ احد کے علاقے میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر زائرین خاص عشق و محبت سے حاضر ہوتے ہیں، چونکہ یہ علاقہ عصر پیغمبر کے ایک فیصلہ کن جنگ کا میدان رہا ہے، اس لیے لوگوں نے ان کی طرف توجہ دی۔ دوسری یہ کہ بعض کتابوں میں اس جنگ کی کیفیت کے بارے میں غلط خاکہ کھینچا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ اصلی کتابوں سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کیا جائے۔ کوہ احد اور اس کا علاقہ کیا ہے؟ بحث کو شروع کرنے سے پہلے اس کا اشارہ کیا جائے کہ کوہ احد مشرق اور مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن سیدھا نہیں ہے۔ یہ پہاڑ مسجد نبوی سے 5.5 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کے شمالی طریق الغیر المسلمین کے نام سے ایک بڑی سڑک بنائی گئی۔ اس سڑک اور پہاڑ کے درمیان جبل ثور ہے، جیسی کئی پہاڑیاں واقع ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ایک روایت کے مطابق یہاں پر حرم مدینہ کے شمالی سرحد ہے اور اس سڑک اور پہاڑ کے درمیان حمزہ کا مقبرہ ہے، کوہ رمات ہے، مسجد سید الشہداء ہے، چشمہ شہداء ہے، وادی کنات ہے اور مسجد رمایہ ہے، اور کوہ رمایہ جبل العین ہے، مسجد ثنایا ہے، مسجد شیخین ہے، مسجد علی بن ابی طالب ہے، مقبرہ جناب حمزہ ہے، مقام امیر المؤمنین ہے، مقام نزول ذوالفقار ہے۔ اونٹنی نے جہاں پہاڑ کو اپنے پاؤں سے روکا تھا، کفار و مشرکین نے پہاڑ کے ٹکڑے پیغمبر کے غار کے اوپر گرانا چاہا تھا تو اونٹنی نے روکا تھا۔ بہت عظیم جنگ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے
وہ 50 لوگوں کو جو تیر انداز کو رکھا گیا تھا کہ تم نہ بھاگنا، اور اس کے بعد سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ اس پہاڑ کو کوہ احد کرنے کا سبب یہ ہے کہ پہاڑ ایک الگ الگ تھلگ ہے، سارے طرف سے مدینے کو گھیرے ہوئے، لیکن ایک الگ پہاڑ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوہ احد کو بہت پسند کرتا ہوں میں۔ اس بارے میں فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اسے دوست رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوہ رمات بے شک وہی پہاڑی ہے جو کوہ احد کے جنوب میں واقع ہے، اور اس پہاڑی کو کوہ احد کے درمیان جناب حمزہ سید الشہداء کے قبریں واقع ہے۔ کوہ رمات کی لمبی مشرق اور مغرب کی طرف 150 میٹر اور اس کی چوڑائی 40 میٹر ہے، اور زیر نہر پہاڑی کے ایک حصے میں واقع ہے جس کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ عثمانی دور میں اس پہاڑی سے مخالفت اور نگہبانی کے طور پہ استفادہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی اس بہت سے گھر بنائے گئے جو حالیہ دور میں منہدم کر دیے گئے، گرا دیے گئے۔ اور اسی پہاڑی کا نام عینین ہے، 2 چشمے رکھنے والی۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے نگاہ کرنا چاہیے، اور کرنے کے لیے رکھا پیغمبر اسلام نے تاکہ کوئی دشمن ادھر سے حملہ نہ کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے احد کا راستہ جو طریق سید الشہداء کہا جاتا ہے، مسجد اسراف، مسجد شجرہ اور مسجد استراحہ کے راستے میں یہ مسجد پائی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ لشکر اسلام، لشکر قریش کے مورچے سنبھالنے کا ان کی طرف سے کتنے لشکر تھے اور ان کی طرف سے کتنے لشکر تھے، اور کس طرح یہ جنگ ہوئی ہے، رسول خدا کیوں 50 تیر اندازوں کو جو ہے وہ تیر لے کر مقرر کرتے ہیں، اور رسول خدا کی ان لوگوں نے مخالفت کی۔ خالد کے توسط سے کوہ رمات کا چکر لگانے والے تاریخی شواہد، اور جنگ کے خاتمے کے بعد رسول خدا کا راستہ، اور اس کے بعد احد کی موجودہ آثار، اور مسجد فسق اور مسجد ثنایا جہاں پیغمبر اسلام کے دانت گرے تھے، اور مسجد محرس، کوہ احد کے اوپر ایک محلہ جس کا نام محراس ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بارش کا پانی جمع ہوتا اور ایک قدرتی تالاب کی شکل اختیار کرتا۔ رسول خدا جب اصحاب کے ہمراہ پہاڑ پر چڑھتے تھے تو محراس کے کنارے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب نے محراس سے ایک برتن میں پانی لایا، اور تاکہ رسول خدا کے دندان مبارک کو دھلیں جو خون نکل رہا تھا، صدمہ پہنچنے کی وجہ سے خون آلود ہو گیا تھا، اور یہ پانی چونکہ بدبودار تھا اس لیے پیغمبر اسلام نے انتہائی تشنا ہونے کے باوجود بھی اس سے پانی نہیں پیا۔ مسجد حمزہ بڑی مشہور ہے، اور مقبرہ جناب سید الشہداء جناب حمزہ، کوہ احد کے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا تھے۔ انہوں نے وقت پیغمبر اسلام پر ایمان لایا، اس وقت ایمان لایا جب آپ مکے میں مشرکین کی طرف سے زبردست دباؤ میں تھے۔ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شجاعت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کیا، اور رسول خدا کی بے حرمتی کو اپنی توہین سمجھا، اور مشرکین کی طرف حضرت کی اذیت پہنچانے سے روکتے رہے۔ ہجرت کے بعد حضرت حمزہ مدینہ آ گئے، مشرکین سے لڑنے والے مسلمانی فوج کے پہلے کمانڈر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے جنگ بدر میں سے بھی مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارے، جس کے نتیجے میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے کے دل میں کینہ اور بغض پیدا ہو گیا، اس نے بدلہ لینا چاہا۔ جناب حمزہ پیغمبر اسلام کے ناور صحابیوں میں سے ہیں۔ حضرت کی شہادت پہ نہایت پیغمبر اسلام غمگین ہوئے، اور انہیں سید الشہداء کا لقب دیا۔ مدینے کے عورتوں کے لیے انہیں دعوت دی کہ مجلس منعقد کریں، انہیں آئے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر ہفتے جناب حمزہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے وہاں تشریف لے جاتی تھی۔ رسول خدا بھی سید الشہداء کے بارے میں فرماتے تھے ہؤلاء الشہداء فآتوہم وسلموا علیہم لم یسلم علیہ عہد ما اقام السماوات والارض وادوار علیہ۔ یہ شہداء ہیں جن کی زیارت کے لیے جائیں اور ان پر درود بھیجیں، جب تک زمین اور آسمان برپا ہے ان پر کوئی سلام نہیں بھیجے گا مگر یہ کہ اس کا سلام کا جواب دیں گے، یعنی یہاں سلام کا جواب رد نہیں ہوگا۔ شہداء میں صرف جناب حمزہ، عبداللہ ابن
اور جش اور بعض مورخین کے مصعب بن عمیر کی قبریں مشخص اور قابل شناخت ہیں۔ اس پر 570 ہجری میں مقبرہ بنایا گیا تھا اور روضہ بنایا گیا تھا، اور اس کی تعمیرات میں بہت زیادہ لوگ آمادہ ہوئے تھے، اور 1297 میں یہ پہلا بقعہ حمزہ کی میں داخل تھا، پہلی گنبد تھی، مینار تھی، جس کو گرا دیا گیا۔ 1344 میں دوسرا بقعے کے مانند حمزہ کے بقعہ یعنی ان کے اوپر جو مقبرہ بنا ہوا تھا منہدم کر دیا گیا۔ اس کے بعد برسوں تک حضرت حمزہ کی قبر ویران رہی۔ اس کے بعد شہر مدینہ کے میئر کوشش کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد 1395 میں بھی پھر یہ بنا، اور بننے کے بعد ظالموں نے اسے پھر شہید کر دیا، جو اصل میں بقی کے ساتھ اس کو منہدم کر دیا۔ اہل بیت کی قبروں پر نصب تھے جو مینار اور گنبد، اسے انہدام کر دیا گیا، توڑ دیا گیا اور انہیں ویران کر دیا۔ مسجد امیر المؤمنین اور احد کے بعض مقامات، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے بھی یہاں ایک مسجد پائی جاتی تھی، جس میں روایت کے مطابق نماز پڑھنے کی سفارش ہے۔ حضرت سید الشہداء کی قبر کے سامنے بتائی جاتی ہے، آج جو بہت بڑی مسجد بن گئی، سب مسجد توڑ کے مسجد فسق قبلے کی طرف پہاڑ کے اندر قدر انسان جو ہے وہ اس میں احد کے چشمہ تھا۔ امیر مدینہ وادی ابن جان نے اسے تعمیر کیا تھا، کچھ سال قبل روح رمایت پر مسجد تھی، اور یہ بہت سی مسجدیں تھیں۔ کن کن چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، بس اتنا یہ کہ کن کن قبروں کو توڑا گیا۔ حضرت حمزہ کے علاوہ غزوہ احد میں مہاجرین انصار، جن میں زیادہ انصار تھے، تقریباً 70 افراد شہید ہوئے۔ ان میں معروف شخصیتیں جیسے مصعب بن عمیر، وہ مکہ کے ایک اشراف زادہ ہونے کے باوجود بعثت کے آغاز میں اسلام قبول کیا، اور اپنے خاندان کی طرف سے بے حد دباؤ اور اذیت کے باوجود رسول خدا کے اسلام کے ساتھ اسلام کا پرچم نہیں چھوڑا۔ اور جب یہ سرب کی ابتدا میں آئے، مصعب قد قامت کے لحاظ سے کافی حد تک رسول خدا سے شباہت رکھتے تھے، اور یہ بہت بڑا ان کا مقام تھا۔ مصعب شہید ہوئے، آپ کے قاتل نے تصور کیا کہ اس نے رسول خدا کو شہید کر دیا اور اعلان کر دیا کہ محمد قتل ہو گئے۔ اصل میں یہ مصعب شہید ہوئے تھے جو اعلان ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ یہی امر بعد مسلمانوں کے میدان سے بھاگنے کا سبب بنا، اور سب لوگ بھاگ چکے۔ اب جبکہ مولا کائنات اعلان فرما رہے ہیں کہ محمد زندہ ہے، شاید انہوں نے سوچا کہ اب اسلام کا کام تمام ہو گیا۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا جب آپ نہیں رہے تو میرے رہنے سے کیا فائدہ؟ تو کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلب علی اعقابہم۔ سورہ آل عمران 144۔ محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں اور قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور سب وہ لوگ الٹے پاؤں پلٹ گئے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ یہاں دفن ہے، جنہوں جنگ کی رات ہی شادی کا بندھن بندھا تھا، رات اپنی شریک حیات کے ساتھ گزاری، صبح ہوتے ساتھ اس کے اسلام سے لبریز ہو گئے، اور پیغمبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کارزار میں پہنچے اور شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن حجج ابن رباع اسدی، یہ مہاجرین، یہ 3 قبریں ایک ساتھ ہے، اور باقی جو 70 شہید ہوئے تھے ان کی قبریں الگ الگ ہیں۔ آپ جب جائیں گے تو 2 اس میں چیزیں دکھائی دیں گی۔ اور اس کے بعد مسجد بحیرہ، مسجد ابوذر، مسجد ذرائع شیخین جو عہد کے راستے میں ہے، اور اس کے بعد مسجد بنو حارثہ، مسترسان، علاقہ بدر اور بدر کے تمام مقامات، یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، جسے ہم ہر حال میں یاد رکھیں اور جانیں کہ یقیناً کیا کیا ظلم ڈھایا گیا، اور بقی کے ساتھ، جنت المالا کے ساتھ اسے بھی ویران کر دیا گیا، اور شہداء احد کے روضے اور ان کے بنے ہوئے قبر پہ جو قبے ہیں اسے گرا دیا گیا۔ 15 شوال ایک اور تاریخ کی مناسبت سے معجزہ رد الشمس ہے۔ مدینہ جانے والے، مدینہ کے زائر ایک جگہ جاتے ہیں، مسجد فزیق کے پاس ہے وہ جگہ۔ امام علی علیہ السلام نماز کے لیے سورج کو پلٹایا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سورج کو 2 مرتبہ واپس پلٹایا تھا، اور امت محمد میں میرے سوا کسی اور کے لیے سورج نہیں پلٹایا گیا۔ الخصائص جلد نمبر 2۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کا پلٹایا جانا یہ سنت 7 ہجری کے واقع ہوئی، جب رسول خدا اور علی ابن ابی طالب نے نماز ظہر ادا کی، اور رسول خدا نے علی کو کسی طرح کے غرض نہیں کہ کہیں بھیجا، جبکہ علی ابن ابی طالب نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب واپس لوٹ کر آئے تو پیغمبر اسلام نے اپنا سر علی کی گود میں رکھا اور سو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ یہ بھی تو اختیار ہے پروردگار کا کہ تم نماز کے وقت میں محتاج نہیں ہو، وقت تمہارا محتاج ہے، پلٹ کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ خدایا تیرے بندے علی نے اپنے آپ کو تیرے رسول کے لیے وقف کر دیا، سورج کی تابش اس کے طرف لوٹا دے، پلٹا دے۔ یہ علی ابن ابی طالب، بس علی ابن ابی طالب اٹھے، وضو تازہ کیا، نماز عصر ادا کی، اور سورج ایک بار پھر غروب ہو گیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 41۔ امیر المومنین نے سورج سے کلام کیا۔ رسول خدا نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا، یا ابو الحسن، سورج سے کلام کرو، بات کرو، پس وہ بھی تم سے کلام کرے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیک ایھا العبد المطیع للہ۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے فرما بردار بندے، سورج کو بندہ کہا، تجھ پر میرا سلام۔ سورج نے جواب دیا، وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین۔ یہ سورج بھی تو شیعہ ہو گیا، اس کی روشنی چھوڑ دو، اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو۔ یہ علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ارے کس چیز سے علی کی فضیلتیں نکالو گے؟ جینے کے لائق زندگی خود علی کے محتاج۔ اور پھر اس کے بعد کہا، یا علی انت وشیتک فی الجنہ۔ یہ سورج نے کہا ہے۔ سورج کو ہم دوست نہیں رکھیں تو اور کیا رکھیں؟ وہ میرے علی کا چاہنے والا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھانے والے اندھے ہو جائیں، اور ہوتے، فضیلت علی کم نہیں ہونے والی ہے۔ سورج کے بغیر کچھ ہوا ہے؟ ہر آدمی سورج کے انتظار کر رہا ہے، رات اندھیرا کٹے۔ علی کے ہو جاؤ تو ساری زندگی روشن ہی روشن رہے گی۔ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ کون کہہ رہا؟ سورج۔ اب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے، اس کے اوپر غالی کا فتویٰ لگایا جائے، اس کے اوپر بدعت کہا جائے۔ سورج کو بھی توڑ دو نا، ختم کر دو۔ بقی کو توڑ دیا، جنت المالا کو توڑ دیا، جناب حمدہ کے قبر کو اجاڑ دیا، سورج کو بھی ختم کرو، وہ بھی فضائل علی بیان کر رہا ہے۔ زمین پر سب سے پہلے سانس لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ ہیں، سورج نے کہا۔ رسول کے بعد آپ ہیں جو اس کائنات میں سانس لینے والے۔ یہ کب سے ہیں یہ نہیں جانتا کوئی۔ جو پہلے زندہ کیے جائیں گے وہ محمد اور آپ ہیں۔ یہ عظمت اور کرامت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے امام علی بن ابی طالب کو عطا کی، یہ سن کر امام علی نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا کی آواز آئی، اے میرے بھائی، میرے دوست، اپنا سر اٹھاؤ، اور 7ویں آسمان کے لوگوں پر فخر کر رہے ہیں کہ 7ویں آسمان والے علی کے کتنا مانتے ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ بحار الانوار 41 نمبر۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے خلافت کے دنوں میں سورج کا پلٹایا جانا 1 مرتبہ۔ جوائرہ ابن مساحر نے نقل کیا ہے کہ ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے، جب عرض بابل، یعنی وہ عراق میں ہے جہاں سورج پلٹایا تھا، 2 مرتبہ علی ابن ابی طالب، اور خلافت کے دور میں بابل میں آئے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اترے اور لوگ بھی اترے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اے لوگو، یہ ارض ملعونہ ہے، یہ 3 مرتبہ عذاب کی شکار ہو چکی ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے آگ ڈالا، یہ الٹ
پلٹ ہونے والی زمینوں میں سے ایک ہے جس میں شہر اپنے اہل کے ساتھ پلٹا دیے گئے. جناب جبریل نے اپنے ہاتھ پہ یہ پورا شہر ہاتھ میں اٹھایا. ادھر 4 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ رہے ہوں گے اور صبح و شام 7 دن تک اٹھایا اور اس کے بعد اسے اوندے منہ پلٹ دیا. 3 مرتبہ اس زمین پر عذاب نازل ہوا. اس زمین کو پلٹا گیا. یہ پہلی زمین ہے جس میں بتوں کی پوجا کی گئی اور نبی کے وصی کے لیے اس زمین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. میں نہیں پڑھوں گا. تم میں سے جو یہاں نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے, اجازت. بس لوگ راستے کے ایک جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہوئے اور چل دیے. جویرہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بخدا قسم میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے پیچھے جاؤں گا اور آج کی نماز میں آپ کی اقتداء میں ادا کروں گا. بس میں ان کے پیچھے چل دیا. خدا کی قسم ہم سوار کا پل عبور نہیں کر پائے تھے کہ سورا ارض بابل عراق کی جگہ ہے. یہ وقف اور حلہ مزید کے قریب مقام معجز البدنان میں موجود ہے. یہاں کے سورج غروب ہو گیا. بس میں نے شک کیا کہ مولا میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے جویرہ کیا تو شک کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں مولا امیر المومنین. امام نے ایک جگہ اترے اور وضو کیا اور کھڑے ہوئے اور کچھ کلام کیا جس سے سمجھ میں نہیں آیا کہ گویا عبرانی زبان تھی کون سی زبان میں تھی. پھر نماز کے لیے آواز دی. میں نے دیکھا کہ بخدا قسم سورج دوبارہ پہاڑیوں کے درمیان سے نکلا اور بلند ہوا اور امام کو سلام کرتا ہے. امام نے نماز عصر پڑھی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. بس جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو رات ہو گئی جیسے پہلے تھی. اب امام میری طرف متوجہ ہوئے. فرمایا اے جویرہ ابن مسحر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسب بعصم ربک العظیم, اپنے رب کی عظیم کے نام سے تسبیح کرو. سورہ واقعہ. میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے اسم عظیم کے واسطے سے دعا مانگی اور اس نے میرے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا. روایت میں ہے کہ جب جویرہ نے اس معجزے کو دیکھا تو کہا انت وسیع النبی و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آپ نبی کے وسیع ہیں. من لا یحضر فقیہ میں اس حدیث کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ کائنات کے پر کر دیے ہوئے اس متعدد صحابہ نے روایت کی ہے جو درج ذیل ہیں. عبداللہ ابن عباس, انس ابن مالک, ابو رافع, ابو سعید خدری, جابر ابن عبداللہ انصاری, ابو الحراء, ام سلمہ, اسماء بنت عمیس. اہل سنت کی بہت سے محدثین علماء نے حدیث رد شمس کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس طرق کو اسناد قرار دیا ہے اور اس میں فخر الدین رازی, رافعی, ریائی, حافظ ابو بشر دولائی, حافظ ابو قاسم تولائی, حاکم نیشاپوری, یہ سب بہت سے لوگوں نے جس کو نقل کیا ہے, جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یقیناً بہت عظیم حدیث ہے. اور اس طرح سورج پلٹایا گیا اور اس کے بعد 15 شوال 252 ہجری میں شاہ عبدالعظیم حسنی, پورا ویڈیو اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے. یوم وفات ہے. اس موقع پر آپ کے شہر رے میں واقع آپ کے حرم مبارک میں پرچم کی تبدیل کیا گیا. حضرت عبدالعظیم کا شمار مذہب تشیع کے نامور علماء راویوں میں ہوتا ہے. آپ کی حیات طیبہ 4 معصومین اماموں کے دور سے گزرتی ہوئی یہاں تک کہ حضرت امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی علیہ السلام آپ نے براہ راست بالواسطہ طور پر 100 سے زیادہ احادیثیں معصومین علیہ السلام سے نقل کی ہے. آپ دینی مسائل, قرآنی احکام سے پوری طرح واقف ہیں. آپ امام علی نقی اور آپ کے خاص عقیدت رکھنے والے تھے. انہوں نے قریبوں میں سے گنے جاتے تھے. جس وقت حضرت عبدالعظیم حسنی آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوئے تو امام نے فرمایا مرحبا یا ابو القاسم انت
ولینا حقا، یعنی اے ابو القاسم آپ کی کنیت بہت عظیم ہے، خوش آمدید، تم میرے دوست ہو، ہمارے چاہنے والوں ہو۔ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذریت طیبہ سے ہیں اور اس سبب سے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے۔ جس وقت رے شہر میں آپ رہنے آئے تو ابو حماد راضی سامرہ میں حضرت امام علی نقی کی خدمت میں شرف یاب ہوا، تو امام نے خدا حافظی کے وقت اس سے فرمایا، اے حماد، دینی مسائل میں اگر کوئی بھی مشکل ہو، سوال تمہیں پیش آئے تو تم ان کے بارے میں شاہ عبدالعظیم سے حسنی سے دریافت کر لینا اور میری جانب سے انہیں سلام کر دینا۔ اس واقعے سے ایک عظیم بخوبی واقعہ روشن ہے کہ بنی عباس چونکہ آپ کو گرفتار کرنے کے در پہ تھے اور اس لیے آپ نے ایران کا سفر کیا اور آپ ایک اجنبی مسافر جگہ پہ پہنچے اور شہر رے پہنچے اور وہاں قیام کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ روشنی میں آپ کی زیارت کا ثواب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مانند ہے۔ آپ کی وفات 15 شوال مکرم سن 252 ہجری کو شہر رے میں واقع ہوئی، جس کے بعد آپ کو شہر میں موجود امام دادا حضرت حمزہ کے جوار میں سپرد کر دیا گیا۔ 15 شوال 252 ہجری حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی کے وفات پر آپ مومنین کو خاص اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یقیناً شاہ عبدالعظیم کے سلسلے میں پورا ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں آ گیا۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت اور جس کا پورا آپ کو خدمت میں پیش کیا جا چکا، جناب حمزہ شہدائے احد اور احد کی منزلوں پر آپ نے یہ بات گزاری۔ آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث اور بات تمام کر دیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی 40 منتخب حدیثیں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق ابن صادق علیہ السلام حدثنی حدث ابن حدث جدی و حدث جدی و حدث الحسین والحسن والحسین وحدث الحسن والحسین امیر المؤمنین حدث امیر المؤمنین حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث رسول اللہ وقول عز وجل، میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے اور میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے اور میرے دادا کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث ہے اور امام حسن کی حدیث امیر المؤمنین کی حدیث ہے، امیر المؤمنین کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق فرمایا قال علیہ السلام من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامہ عالما فقیہا لم يعذب، ہمارے شیعہ میں سے جو کوئی بھی 40 حدیث یاد کرے گا خدا متعال قیامت کے روز اس کو عالم فقیہ مبعوث فرمائے گا اور اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے بہت سی چیزیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور کامیاب زندگی میں بھی میں نے آپ کی خدمت گزارش کیا۔ کل دونوں مجلسوں میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، یعنی امام کرواتے ہیں کہ جو 40 حدیثیں پیغمبر اور آل پیغمبر کی یاد کرے گا وہ فقیہ ہوگا، مجتہد ہوگا، اللہ کے قرب ہوگا۔ یقیناً یہی حدیثیں یاد، روایتیں یاد کی وجہ سے آج ہمارا دین مذہب باقی ہے، ورنہ انہوں نے تو لائبریریاں جلائیں، کتابیں جلائیں، حدیثیں جلائیں، علماء کو قتل کیا تاکہ یہ حدیث ختم ہو جائے، روایتیں ختم ہو جائیں، یہ فضیلتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے دور میں علماء نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا، حدیث کو حفظ کرنا شروع کیا، تم کتاب اور لائبریریاں جلا دو گے، تم قبروں کو ویران کر دو، تو یہ ہمارے دلوں میں اور ہماری فکروں میں اتر چکی حدیث، اسے کہاں ختم کر سکتے ہو؟ جب تک جان میں جان باقی ہے دوسرے کو پڑھا کے اسے ٹرانسفر کرتے رہیں گے۔ لہذا حدیث معصومین ضرور یاد کرنا چاہیے، چاہے جس زبان میں، کم از کم تنہائی آخری وقت میں ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ ہمیں معصومین کی حدیثیں کتنی یاد ہیں، ہم معصومین کی حدیثوں پر کتنا غور کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام سے ہمارا کتنا لگاؤ ہے۔ اور یقیناً 15 شوال عظیم ترین 3 دن سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کی مناسبت سے
خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سے بہرہ مند ہوں اور دین اور مذہب کی طرف آمادہ ہوں اور صحیح معنوں میں سچا مومن متقی پرہیزگار بن جائیں، رسول کی اطاعت، امیر المومنین کی محبت اور علی کے شیعہ بن جائیں۔ سورج علی کا شیعہ بن رہا ہے، سلام کر رہا ہے، علی کے قصائد پڑھ رہا ہے اور کہتا علی تم اور تمہارے شیعہ جنتی ہیں، تم کامیاب ہو، کائنات میں سب سے پہلے تم نے سانس لی ہے اور آخر میں سب سے پہلے تم لوگ رہو گے۔ تو یہ کارنامہ ساری کائنات میں فضائل علی عام ہے۔ اب جسے برداشت نہیں ہوا، حسد کرنے والے، جلن کرنے والوں نے چاہا کہ اسے ختم کیا جائے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ روزے اور قبر کو ویران کر کے فضائل ختم نہیں ہوتے، ہدایتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ منصوص من اللہ ہے، عطا الہی ہے، اور اللہ اس چیز کو باقی رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔